بلندی پہ اپنا. ایک دفعہ مفتی عامر صاحب نے بات کی تھی کہ بھئی انسان کا کوئی بھی فیوریٹ جو پرسنالٹی ہوتی ہے کہ فلاں کرکٹر مجھے بڑا پسند ہے جی، فلاں ایکٹر بڑا پسند ہے، تو انسان نہ صرف کاپی کر رہا ہوتا ہے بلکہ یہ بھی تجسس ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں. انہوں نے کہا، مجھے بڑی دل کو لگی یہ بات، کہ یہ کیا کتنی امبیرسمنٹ کی بات نہیں ہے کہ ہم دعویٰ تو کریں کہ، اور جو کہ ہمارے ایمان کا ایسا ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور ان کی سیرت کے بارے میں ہی نہ معلوم ہو، پڑھا ہی نہ ہو. تو آج کے دن ہمیں یہ بھی ایک ریمائنڈر اپنے کو دینا چاہیے کہ جہاں ہم اتنی آٹو بایوگرافیز پڑھتے ہیں، یا اگر ڈیجیٹل دور ہے تو موویز کی صورت میں دیکھتے ہیں، تو وہاں میرے لیے یہ کم از کم مجھے یہ کرنا چاہیے کہ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو میں آشنا ہوں، میرے ذہن میں کوئی ایک خاکہ تو ہو کہ ولادت سے لے کر ان کی زندگی آخری دن تک کیا موٹے موٹے واقعات کیا ہوئے تھے، یہ تو ہو کم از کم، یہ بھی یاد دہانی کرنی چاہیے. بالکل درست ہے. ظاہر ہے کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اگر انسان کسی کو مانتا ہے، تو ماننے کے بعد اس کے دل میں یہ تمنا، جستجو، کیوریوسٹی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے تاکہ اس کی بہتر معرفت حاصل کر سکے. پیغمبر اکرم اعلان رسالت سے پہلے، پیغمبر اکرم اعلان رسالت کے بعد، ظاہر ہے کہ نبوت تو ان کی اس زمانے سے کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، مگر اعلان رسالت سے پہلے جو پیغمبر اکرم کا اخلاق تھا، کردار تھا، کس طریقے سے پیغمبر اکرم کو لوگوں کے درمیان معرفی کروائی گئی، پروردگار عالم کی طرف سے خاص اس کا اہتمام کیا گیا. پیغمبر اکرم نے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی صداقت کو منوایا، امانت کو منوایا. پھر اعلان رسالت کے بعد جو مکی زندگی کا پیریڈ ہے، جو ہجرت سے پہلے کا ہے، پھر مدنی زندگی کا جو پیریڈ ہے ہجرت کے بعد کا ہے، اسی تقسیم کے ساتھ سیرت کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور اسی تقسیم کے ساتھ عام طور پر سوروں کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ مکی سورے کون سے، مدنی سورے کون سے، ان کے مضامین کو دیکھا جاتا ہے. تو پیغمبر اکرم کی سیرت خود قرآن مجید کے اندر اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو محفوظ کیا گیا. پھر اس کے بعد جو سیرت کی کتابوں کے اندر محفوظ کیا گیا. پھر آج کے زمانے میں انٹرنیٹ نے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا، جہاں پر بہت ساری کمپلیکیشنز آئیں، مگر بہرحال بہت ساری چیزیں آسان ہو گئیں کہ بڑے اچھے دروس اور بڑے اچھے بیانات کتاب کے اندر تو تھے ہی، لیکن یہ کہ بہرحال علماء کرام نے اسی سے اپنے بیانات کو پریپیئر کر کے جب پیش کر دیا اور وہ ریکارڈ ہو گئے، محفوظ ہو گئے، تو ہوا کے اندر وہ آواز بکھر نہیں گئی، محفوظ ہو گئی. تو وہ صوتی جو آثار موجود ہیں ان کے ذریعے سے بھی انسان اپنے آپ کو اپگریڈ کر سکتا ہے، اپڈیٹ کر سکتا ہے. اشعار کی صورت میں بھی بہت کچھ کام کیا گیا، باقاعدہ منظوم، جیسے آپ حفیظ جالندری کا پڑھا کرتے ہیں، اسی طریقے سے مولانا حالی کا جو آپ پڑھا کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو نثر کے اندر نہیں انسان یاد کر پاتا، تو اگر نظم کے ذریعے سے اس کو یاد کر لے اور اچھے اشعار ہوں، ظاہر ہے کہ جن اشعار کی مفتی صاحب گرفت کر رہے تھے ان کو آپ استثناء کر دیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگلا پورا جواب مفتی صاحب. لیکن یہ کہ بہرحال جو اچھا کلام ہے، اس اچھے کلام کو تو ظاہر ہے کہ پروپیگیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے بھی سیرت سے بہتر آشنائی حاصل کی. بلندی پہ اپنا